کوئی بھی عمل یہ شرطوں کے ساتھ اگر آپ کریں گے ان 10 دنوں کے اندر، وہ جہاد سے زیادہ الحمدللہ بڑا ثواب اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا۔ کچھ اعمال حدیث میں بتائے گئے ہیں، اگر کوشش کیجئے ان 10 دنوں میں ان اعمال کو کرنے کی، انشاءاللہ کوشش کیجئے۔ سب سے پہلا جو عمل علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ کیا کریں؟ ان 10 دنوں میں کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کیجئے۔ حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کثرت سے ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کیا پڑھو بھائی؟ اس کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے؟ بھائی یہ فارغ ہوتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے؟ نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو ان 10 دنوں میں۔ تکبیر کیا کرو؟ اللہ اکبر۔ کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تکبیر کثرت سے پڑھو آنے والے 10 دنوں میں۔ تحمید کیا کرو؟ اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے بولو اللہ کی حمد، اللہ کی تکبیر، تحلیل۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہو سکے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 صحابہ کا عمل پیش کیا ہے صحیح بخاری میں، ایک ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ایک ابن عمر ہیں۔ ہو سکے تو اس پر عمل کرو، بشرطے کہ ماحول رہے۔ دونوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے بازار کو جاتے۔ کون کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بازار میں جاتے۔ یکبران، بازار میں ذرا زور سے تکبیر بولتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی تکبیر کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر۔ یکبر الناس بتکبیرہما، صحیح بخاری میں ہے۔ یکبر الناس، ذکر کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت تو افضل ہے الحمدللہ۔ ان 10 دنوں میں کریں، روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ دوسرا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 19 ذی الحجہ، کبھی بیمار ہوئے تو چھوڑا، ورنہ رکھتے تھے آپ 9 دن۔ اور عرفہ کے روزے کی تو الحمدللہ فضیلت ہم سبھی لوگ جانتے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس کا ثواب ساری امت کو عطا فرمائے۔ میری دعا میں کیا نکتہ ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ بغیر لڑے کے لڑائیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کا ثواب ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ 2 سال کے گناہ ایک بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفارے کا ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دوسرا عمل ہے، روزہ رکھا کریں، صدقہ کیا کریں، ہو سکتا ہے۔ تیسرا عمل ہے، چوتھا عمل ہے الحمدللہ نماز کثرت سے پابندی کیجئے، سنتوں کی پابندی کیجئے۔ 5واں عمل حج ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ 1 مہینہ پہلے بھی کہا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ میرا بھائی جو حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ اسے اخلاص عطا فرمائے، اللہ اسے حلال روزی عطا فرمائے، اللہ اسے نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ عطا فرمائے۔ جانے والے کو تحفے میں یہ بول کر بھیجیے، یہ ایک حج ہی فرض ہے زندگی میں، اگر آپ ساری زندگی پھر کرتے بھی رہیں وہ نفل حج ہوگا، یہ ایک فرض حج ہے، نبی کے طریقے پر کر لو۔ کیا بولو اس کو؟ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لو۔ یہ حج کو جانے والے اللہ ہر ایک کے حج کو قبول فرمائے۔ 5ویں آخری بات، آج کے جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہے، حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ قربانی کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں جو عمل کرتے تھے وہ قربانی، کہیں بات رہ نہ جائے، اگلے جمعہ سے پہلے چاند دکھ جائے گا انشاءاللہ۔ من رآ ہلال ذی الحجہ، یہ میرے رسول کی الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جی۔ من رآ ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وہ اراد ان یضحی، اور ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اسے چاہیے کہ وہ بال نہ کتریں اس کے بعد اور نہ ناخن کتریں۔ ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی آدمی قربانی کی نیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمیں چاند دیکھنے کا موقع صرف رمضان میں ہے، ابھی چاند دکھا کیا ہمیں دوسروں سے ہی پوچھیں گے ہم لوگ۔ جس کی بھی نیت ہے پہلے دعا پڑھ لو، اللہ کرے وہ چاند دکھائے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا جلدی وہ جی۔ چاند دیکھ کر جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے،
اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے اوپر نکال، بالامن والایمان، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی توحید، اس لیے کہ کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے، کچھ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ربی و ربک اللہ، دعا پڑھیں اور اس پر انشاءاللہ عمل شروع کریں۔ ناخن اور کون سا جانور خریدنا میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ قربانی کے تعلق سے ایک دو باتیں بول کر ایک 5 منٹ کے اندر میرے جمعہ کا وقت ہو جائے گا، میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لوں گا۔ اعظم الایام، سب سے بڑا دن اللہ کے پاس یوم النحر، حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، قربانی والا دن ہے جس دن ہم نحر کرتے ہیں۔ قربانی کے اندر الحمدللہ ہر سال ایک مرتبہ ہمیں 2 عظیم پیغمبر، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار فرزند، میرا لفظ کیا ہے، ان کے فرما بردار فرزند، اللہ ہمارے فرزندوں کو بھی ایسا بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنائے، ان کے مطیع اور فرما بردار، اوبیڈینٹ، تمہاری زبان میں اوبیڈینٹ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب بھی قربانی سامنے آتی ہے یہ دونوں ہمیں یاد آتے ہیں، یہ دونوں ہمیں یاد آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی توحید اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک لفظ کہا، آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ اکبر، ایمان اگر ابراہیم جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ آگ کو واپس ہمارے لیے گلے گلزار بنا دے گا۔ آج بھی ہو، یہ سیکھیں، خالی قربانی نہیں ہے، یہ دونوں نبیوں سے کچھ سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی چیز قربانی میں۔ دوسری بات، اللہ کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہے۔ اپنا لختے جگر، میری تو یہی حالت ہے، آپ کی بھی یہی ہوگی، کانٹا میرے پیر میں چپ جائے میرے بچے کے نہیں، بخار مجھے آ جائے میرے بچے کو نہیں، آدمی عورتیں، ارے عورتیں آدمی چھوڑو، مرغی، کون بھائی، مرغی اپنے بچوں کے لیے چیل سے لڑ جاتی ہے، مرغی اپنے بچوں کے لیے سانپ سے لڑ جاتی ہے، اس کی مجال کیا مرغی کی، مگر بچوں کی محبت اتنی زیادہ رب نے جانوروں میں بھی دے دی ہے کہ وہ بھڑ جاتی ہے۔ اس بچے کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا ہے۔ یہ قربانی کا پیچھے کا مقصد یہی ہے نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، اے میرے ابا کر گزریے جس کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جو محبت ہے اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے، اللہ کی محبت ساری دنیا میں سب سے اوپر رہے انشاءاللہ۔